صوبائی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ہونے والے دھماکوں کے کیمیائی تجزیے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان دھماکوں میں سب سے زیادہ پوٹاشیم کلوریٹ استعمال کیا۔ اس انکشاف کے بعد وزارت داخلہ نے چاروں صوبائی حکومتوں کو پوٹاشیم کلوریٹ کا کاروبار کرنے والے اور ان کو تیار کرنے والے اداروں کو کسی کنٹرولنگ اتھارٹی کے ماتحت کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مگر جب ہم نے اس چیک اینڈ بیلنس کے بارے میں ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس لاہور سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا، جہاں تک کیمیکلز کی بات ہے اس میں کافی کلاسیفیکیشنز ہیں، کچھ جو ہے پائزنز ایکٹ کے حوالے سے کورڈ ہیں، کچھ پیٹرولیم ایکٹ کے حوالے سے کورڈ ہیں۔ لامحالہ حفاظتی انتظامات جو ہیں ہر جگہ پہ چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پہ آتش زدگی کا خطرہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ دھماکے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے ہمارے سول ڈیفنس کی طرف سے حفاظتی انتظامات فائر فائٹنگ کے شیڈول کی صورت میں، سول ڈیفنس کے ارینجمنٹ کی شیڈول کی صورت میں وہ باقاعدہ نافذ العمل رہے ہیں۔ اسی کی روشنی میں ہماری انسپیکشنز ہوتی رہی ہیں جو کہ ابھی آج کل نہیں ہو رہی ہیں۔ جہاں تک سٹوریج کی بھی بات ہے تو خدا نخواستہ یہ حفاظتی انتظامات نہیں کیے جاتے، نیگلیجنسی لاپرواہی برتی جاتی ہے سٹاکنگ میں، تو انٹریکشن سے بھی اس طرح بلاسٹ ہو سکتا ہے، آتش زدگی کا اتنا جناب حادثہ بڑا ہو سکتا ہے کہ تمام ایریا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، چونکہ یہ ایک خاص ویسینٹی میں شاپس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یہ بزنس ہو رہا ہے اور وہاں پر سٹاک کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، تو خدا نخواستہ اگر وہاں پہ لاپرواہی ہوتی ہے، ایک اگنیشن کی بات ہے تو بالکل آگ جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اللہ نہ کرے حفاظتی انتظامات وہاں پہ نہ ہوئے انیشیل سٹیج پہ تو پھر وہ بڑی بڑی سروسز بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ہماری جو آبزرویشن ہے، اکبری منڈی سرکولر روڈ پہ کافی دکانیں ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ارد گرد کی آبادی بھی اور مارکیٹس تمام اس کی زد میں آتی ہیں۔ جیسے جیسے سپریڈنگ اس کی ہوتی ہے، انفلیمیبل میٹیریل ہے، جہاں جہاں پہ یہ ڈراپس گرتے ہیں انفلیمیبل میٹیریل کے، وہاں آگ پکڑتی جاتی ہے جگہ، تو اس سے خطرات بہت زیادہ ہیں جس کا کہ تخمینہ لگانا ویسے یہاں اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میرے اس کو مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈرز ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 ہیں جن کے پاس لائسنس ہے، وہ لائسنس کے بغیر کسی کو دیتے نہیں ہیں جو ایکسپلوسیو آئٹم ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آئٹم ہیں، ہزاروں آئٹم ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی لائسنس نہیں ہے۔ وہ کون کون سے آئٹمس ہیں؟ وہ آپ پوٹاشیم کلوریٹ کہہ سکتے ہیں جی، اور یہ سلفر کہہ سکتے ہیں۔ مارکیٹس میں چیزیں اویلیبل ہیں، یہ خطرناک ہیں، اس میں ڈینجرس سبسٹنسز، ڈینجرس آرٹیکلز موجود ہیں، اگر اسے کوئی استعمال کرتا ہے ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ ہے، اس طرح سلفر ہے، اس طرح کے آئٹمز موجود ہیں جو کہ کھلے عام موجود ہیں، اور کوئی بھی اس سے ناجائز قسم کا کام جو مناسب نہیں ہے وہ کام لے سکتا ہے۔ سلفر لاکھوں ٹن پاکستان میں یوز ہو رہے تھے، یہ اس کی کم ہے، سب سے زیادہ گندگ یوز ہو رہی ہے، سلفر یوز ہو رہا ہے ملک کے اندر، کوئی انڈسٹریز کے بغیر رن نہیں کر سکتی۔ بدقسمت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی انتظامیہ نے اس کو جانچ نہیں کیا کہ یہ قدیم زمانے کی یہ آئٹم تھی، اب یہ کہاں پہ ہے۔ اس کے مطابق ان کو چاہیے کہ لائسنس وغیرہ یہ اس کو لائسنس سے نکالنا چاہیے یا نہ نکال، اس کے لائسنس کی قدر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اشتہار کے ذریعے سے تمام یہ جو ڈیلرز ہیں ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ لائسنس لیں، تجدید کروائیں اور حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ اس ارد گرد کی آبادی کو تحفظ دلایا جا سکے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی مارکیٹ سے یا کہیں سے بھی کوئی کیمیکل غیر قانونی طور پر خرید کے اس کو مس یوز کرے، کوئی بم بلاسٹ کرے، ایسے لوگوں کے کلا کما کے لیے آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ کیا اس وقت حکومت اور میڈیا کے ساتھ ہوں گے؟ کہ میں نے اکثر سرکلر بھیجتا ہوں، اگر کسی نے نان پرسن کو یہ کیمیکل دیے تو ایسوسیشن اس کا ساتھ نہیں دے گی، ایسوسیشن اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ میں نے پہلے ہی آپ کو آفر کیا ہے کہ قصور میں بھی کیمیکل بک رہا ہے، گجرانہ میں بھی بک رہا ہے، شیخ پورے میں بھی بک رہا ہے۔ ایک لاہور کا میں نے کہا ڈی سی صاحب آپ ابھی سے میں وعدہ کیا کہ میں پنجاب گورنمنٹ سے بات کروں، میں نے کہا پنجاب لیول میں لے جاؤ، پنجاب کہتا ہے ہماری جوڈیکشن لاہور تک ہے، تو یہ تو حل نہیں ہے نا۔ اگر ایک آدمی قصور سے کوئی چیز لے آتا ہے اس کے ہم تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ جہاں تک جو آپ کا سوال ہے اس کے اندر ہم نے یہی پیرامیٹر رکھا ہوا ہے، اگر کسی بندے نے ان نون بندے کو دے دیا اور وہ مس یوز ہو گیا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس کو کیا اس کی سزا؟ اگر اس کو قانون جو ہے اس کا لیے موجود ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو
تو سوشن اس کے پیچھے نہیں جائے گی, ٹھیک اس ہے. کی پیروی نہیں کرے گی. اگر کوئی ادروائز اس کے علاوہ کوئی کیس ہوتی ہے تو سوشن اس کی پیروی کرتی ہے. اگر پولیس میٹر ہے, ٹیکس میٹر ہے, تو ظاہر ہے سوشن اس کے پیچھے جائے گی. اور ایک آدمی ہماری بات پر نہیں عمل کرتا, ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے جو افسران ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی آیا یہ کس آدمی نے کتنی کوانٹٹی میں تیزاب وغیرہ خریدا ہے, تو اس کا مقصد کیا تھا. تو اس طریقہ سے اس لا میں پروویژن موجود ہے کہ اتھارٹی, لائسنسنگ اتھارٹی یہ باؤنڈ کرے ڈیلر کو کہ وہ باقاعدہ ریکارڈ بھی اپنی سیل کا رکھے. خدا نخواستہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں یہ ڈینجرس جو ہے میٹیریل استعمال نہ ہو سکے. یہ ایک غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے اور اس پہ نوٹس سیریسلی ہمارے ڈی سی او صاحب, کنٹرولر سول ڈیفنس نے اقدامات کیے ہیں. ہم نے آپ کی مارکیٹ میں دیکھا کہ کیمیکلز انتہائی غیر محفوظ طریقے سے رکھے گئے تھے. آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے؟ ہم آپ کو ویڈیو فوٹیج دکھا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ نے اپنی مارکیٹ میں بہت کچھ کیا ہوگا, لیکن ان کیمیکلز کو محفوظ طریقے سے رکھنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ جو آپ کے لیے آپ نے دیکھا آپ کے کیمیکلس جی لفظ ہی بہت بڑا ہے. جہاں تک آپ نے اوپن پڑے ہیں, ایک 240 کلو ڈرم ہے, وہ سلی گیٹ ہے, سلی گیٹ بنتی ہے, سڑک پہ پڑے ہیں, سرے عام پڑے, وہ ہے نا, خدا نخواستہ کوئی گاڑی ٹکرا جائے ٹکرا جائے نو پرابلم. جو لیکوڈ ہوگا, جو کالا تیل ہوگا یا لیکوڈ ہوگا, وہ تو لیک کر جائے گا نا. اچھا, اب گم روزن ہے جس کو بروزہ کہتے ہیں, یہ انڈونیشیا سے, ویتنام سے, وہاں تیزاب بھی پڑا تھا. میں تیزاب کے جو تیزاب بنا ان کے پاس بھی لائسنس ہے. ہاں جی, ہم نے کہا تیزاب والا ہم نے لائسنس کی بات تو ہو گئی, ہاں. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سرے عام ڈرموں میں تیزاب پڑا ہوا ہے. اگر وہ تیزاب کسی طرح سے 2-3 تیزاب کیمیکلز کسی ایکسیڈنٹ کے باعث, کسی آگ لگنے کے باعث اگر وہ آپس میں مل جائیں, تیزاب ہم نے سروے میں دیکھا صرف جلائے گا, تیزاب صرف آپ کی باڈی جلائے گا. جی, تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. انہوں نے گلوز دستانے رکھے ہوئے ہیں, کول پانی رکھا کر فرض کرو روڈ میں گر گیا نا, تو اگر روڈ میں کسی کا پیر آئے گا, اس کو پیر کو جلائے گا, باڈی جلائے گا. کسی کو آگ نہیں پہنچے, آگ نہیں نکلتی. اس کی جہاں تک خطرناک پوزیشن ہے وہ قائم ہے, اور بلک میں اگر چیز اویلیبل کر دی جائے کسی جگہ پہ تو ظاہر ہے اس کا بہت زیادہ ہی نقصان ہوگا. فی الحال ایسے حالات میں کسی کا بھی ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے کہ لائسنس اس کو فوری طور پر رینیو کر دیا جائے, چونکہ وہاں پہ بہت کمی ہے. کہیں تو بالکل انتظامات ہیں ہی نہیں, اگر ہیں تو تب بھی ناقص ہیں. مینٹیننس جو ہے فائر ایکسٹنگشرز کی, سیفٹی ڈیوائسز کی ہے ہی نہیں.